الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید اور تحلیل، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں اس تعلق سے رکھی تھیں. اس خطبہ جمعہ میں بھی مختصر طور پر اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گا، پھر شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اسلام اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی کرم اور انعام سے ہمیں عنایت فرمایا ہے. ہم نے بذات خود اپنے اندر اس عظیم نعمت کا احساس پیدا نہیں کیا. وہ احساس جو ایک طرح کا عظمت عطا کرتا ہے، احساس تفاخر عطا کرتا ہے اور بڑا ہونے کا اعزاز دیتا ہے، اپنے نفس کو بلندی تک لے جانے کا اعزاز بخشتا ہے. ایسا احساس نعمت ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا. اور بالخصوص ہمارے سے پہلے گزرنے والی نسل نے یا ان سے پہلے گزرنے والی نسلوں نے اور ہم میں سے جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے اور وہ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، ان تمام افراد نے اس احساس فخر کو، احساس نعمت کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں میں بالخصوص پیوست نہیں کیا. ہمارے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو شعور کی عمر سے بڑھ کر کے 20، 25، 15، 18 سال کی عمر میں پہنچی ہیں، ان میں سے 5% لوگوں کے اندر بھی اسلام ایک نعمت کے احساس کے طور پر زندہ نہیں ہے. یہ احساس ختم ہوتے جا رہا ہے کہ اسلام بذات خود نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. اسلام پر عمل کرنے کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار دینے کا ذریعہ ہے. یہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر لادا ہوا کوئی قانون نہیں ہے، تھوپا ہوا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام کے بنائے ہوئے نظام انسانیت کی ترقی کی واحد ضامن ہے.
اسلام کے علاوہ انسانی ترقی کا کوئی راستہ دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کے لیے ہمیں چنا ہے، اس لیے کائنات میں ہم سے زیادہ افضل، کائنات میں ہم سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ، کائنات میں ہم سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قربت رکھنے والا، اور کائنات میں اللہ رب العالمین کا اعجاز یافتہ ہم سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ عظمت اور یہ احساس ہم نے اپنے دلوں میں بھی پیدا نہیں کی، اور اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کے دلوں میں بالخصوص پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب سے بڑی مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، وہ ارتداد کا دور ہے، مرتد ہو جانے کا دور ہے۔ بالخصوص ہم نے اپنی بچیوں کے دل میں یہ پیدا نہیں کیا، یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ ہمارے آبا و اجداد اللہ رب العالمین کے خصوصی کرم سے اس دلدل سے نکل کر کے آئے تھے جس دلدل میں دوبارہ تم جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہم نے یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ جب پوری دنیا میں عورت جنس نفرت کا استعارہ تھی، یہودی کہتے تھے کہ عورت شیطان کے بہکاوے کا ذریعہ ہو کر کے آدم کو جنت سے نکالنے کا سبب ہے، اس لیے قابل ملامت ہے۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ عورت ہی تمام فتنوں کی جڑ ہے۔ بدھزم کا کہنا تھا، اس وقت کے ایک بڑے مذہب کا کہنا تھا کہ عورت کے ساتھ مل کر کے آپ نروان کی زندگی نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں عورت کو شوہر کے ساتھ اس کی داسی اور غلام بن کر کے جینے کا تو حق تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس ایک راستہ تھا کہ اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ اپنے آپ کو جلا دے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اعجاز اور یہ درجہ اسلام نے دیا، اور پوری دنیا میں جہاں بھی جدید تحریک اٹھی اور عورتوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھی، ان سب کا منبع، ان سب کا سرچشمہ، ان سب کی بنیاد، ان سب کی اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اصول ہیں۔ دنیا میں آج عورتوں کے لیے جہاں بھی آواز اٹھ رہی ہے، وہ آواز اسی آمنہ کے لال در یتیم مکہ میں پیدا ہونے والے ایک پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے امتی ہونے کا پروردگار نے اعجاز، شرف اور فخر ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کے قوانین سے اٹھی۔ اس نے کہا عورت جب ماں ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کے پیروں پر جھکے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ ماں ہو کر کے آپ سے ناراض ہو جائے، اللہ رب العالمین کو آپ راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، بحیثیت اولاد تو اپنی ماں کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اس پیغمبر نے کہا کہ اگر بیٹی آپ کے گھر میں ہو اور آپ نے ایک بیٹی کی تربیت کر دی، اسے راہ راست پر لا دیا، اس کی بہترین پرورش کر دی اور اس کی شادی کر لی، تو جنت میں میں اور آپ دونوں اس طرح سے ایک ساتھ ہوں گے۔ انگلیوں کے بیچ میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ہم دونوں کے درمیان ہوگا۔ کس کے؟ پیغمبر آخر الزمان، جس کے ساتھ دنیا میں ایک لحظہ رہ جانے کے انعام یہ ہے، جس کے ساتھ دنیا میں ایک بار کھڑے ہو جانے یا ایک بار جسے دیکھ لینے کا انعام یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ دیکھ لیا، اور ہم اور آپ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو اس اعجاز کو نہیں پا سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ دنیا میں ایک بار کھڑے ہو جانے کا اعجاز یہ ہے کہ ہم 70 سال 60 سال پوری زندگی ایک روایت کے مطابق عبادتوں میں گزار دیں، وہ صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے ایک لہجے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، دور سے 1,00,000 کے مجمع کے آخری درجے پر کھڑا ہوا شخص اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ہم نے 70 سال 80 سال پوری زندگی عبادت میں گزار دی، تو ہم اس آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے شخص کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے مقام دلایا کہ اگر ایک بیٹی کی پرورش کر کے اسے تربیت کر کے راہ راست پر لگا دیا تو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ہی ہوں گے جیسے 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ یہ میت دیا، بیوی ہونے کے بعد اس کی تمام ذمہ داریاں شوہر پر ڈال دی، مالی اعتبار سے کمزور تھی،
دنیا میں کسی نے مالی اعتبار سے مضبوط نہیں کیا تھا، اسلام نے وراثت میں اسے حق دلایا، بھائی کی وراثت میں حق دلایا، کچھ صورتوں میں، ہر صورت میں باپ کی وراثت میں حق دلایا، ہر صورت میں شوہر کی وراثت میں حق دلایا، ہر صورت میں بیٹے کی وراثت میں حق دلایا۔ عورت ایک ایسا مقام دلایا شریعت اسلامیہ نے کہ اگر اس کا بیٹا مر جائے تو ہر صورت میں اسے جائیداد میں حصہ ملے گا، اس کا شوہر مر جائے تو ہر صورت میں اسے جائیداد میں حصہ ملے گا، اس کا باپ مر جائے تو ہر صورت میں اسے جائیداد میں حصہ ملے گا، کوئی بھی اسے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اعجاز اسلام نے دلایا۔ ہم آج پوری دنیا میں چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں پورے ہندوستان میں کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ منظم پلاننگ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو یہ بات ہم نے کب بتائی؟ ہم نے منظم پلان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اعجاز اسلام کا کب سمجھایا؟ یہ نعمت کب سمجھائی؟ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو یہ نظام دیا، یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے اسلام کو ہر ایک مقام پر ایک عظیم نعمت بنا کر کے ہمارے پاس کھڑا کیا ہے۔ عورتوں کے مسئلے کو لے لیجئے، غلاموں کے مسئلے کو لے لیجئے، بچوں کے مسئلے کو لے لیجئے، معیشت کے مسئلے کو لے لیجئے، ایک نظام کھڑا کیا اور ایک بڑا نظام کھڑا کر کے اسلام ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمارے سامنے آیا۔ لہٰذا مسلمانوں، ہمیں بذات خود اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نسباً مسلمان نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نسباً مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ ماں باپ نے یہ کلمہ پڑھا دیا ہے، اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، بلکہ اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اعجاز، کرم، بخشش اور نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے۔ کائنات کے لاکھوں لوگوں میں پروردگار نے ہمیں چنا ہے، کروڑوں لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمت کے لیے چنا ہے، اتنے بڑے درجے کے لیے پروردگار نے ہمیں چنا ہے، اتنا بڑا انعام پروردگار نے بغیر کسی شرط کے ہمیں دے دی ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس کی اس دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور اپنی زندگی کو اس کی اس نعمت کے لیے تج دیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العالمین نے ہماری جانوں کو اور ہماری مالوں کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے۔ وہ نعمت ہے جو نعمت بھی اسی نے دی اور اسی کے بدلے اس نے جنت خرید رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ ہم اسلام کی اس عظیم نعمت کے حامل ہیں، اس لیے اس کا حق ادا کیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے دنیا کے بقیہ لوگوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک شخص اپنے مالک کے قریب ہو جاتا ہے، پھولا نہیں سماتا ہے۔ 10 ملازمین میں اگر اس کا مالک اسے تھوڑی سی شفقت کی ہاتھ رکھ دے تو پھولے نہیں سماتا ہے۔ 5 اولادوں میں اگر ماں باپ ایک اولاد کے سر پر دست شفقت رکھ دے تو پھولا نہیں سماتا ہے۔ کائنات کے کروڑوں اور اربوں لوگوں میں پروردگار نے ہمیں چنا ہے اپنے اسلام کے لیے، جس نے اسے نعمت قرار دی ہے۔ اس نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو مضبوطی کے ساتھ سمجھائیں کہ میرے بچوں، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، تمہارے اوپر اسلام ایک تھوپی ہوئی شے نہیں ہے، بلکہ تم بہت عظیم ہو کہ پروردگار نے اس نعمت کے لیے تمہیں چنا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے استعارتی زبان میں ایک بار کہا تھا کہ کبھی بھی اس پر فخر نہ کرو کہ سلطان کی خدمت کرتے ہو، ہمیشہ یہ فخر رکھو کہ سلطان نے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ پروردگار نے ہمیں اس نعمت کے لیے چنا ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا، اور اس کرم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں مضبوطی سے مستعد ہو کر کے جم جانا پڑے گا، اور اگر ہم نے نہیں جمے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بہت سخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب قوم جو اللہ رب العالمین کی محبت سے پاگل ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کہنے لگے تھے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ان کی نافرمانیوں سے، اللہ رب العالمین ان کی بغاوتوں سے، اللہ رب العالمین ان کی کوتاہیوں سے ناراض ہوا اور یہودیوں پر اپنے غضب کا نزول کیا،
تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے۔ جس دن پروردگار کا غضب نازل ہوا، یہ ہم امت محمد ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ہزار خطاؤں اور کوتاہیوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنا کرم بنائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی بغاوت جب بڑھی اور اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے وطن سے نکالا، 4000 5000 سال تک وہ ترستے رہے اپنے اس وطن کے دیدار کرنے کے لیے، اور کسی یہودی نے کبھی بھی دنیا میں، آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کے لیے رکھا ہے وہ رکھا ہوا ہے، دنیا میں کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکے، کبھی بھی امن کی زندگی نہیں گزار سکے، کبھی بھی چین کے ساتھ نہیں رکھ سکے، کبھی اس ملک میں دربدر ہو رہے ہیں، کبھی اس ملک میں دربدر ہو رہے ہیں، کبھی اس ملک میں دربدر ہو رہے ہیں، اور آج بھی وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے، ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے، لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اس نعمت کے حامل ہیں، اس نعمت کا احساس خود بھی کرنا ہے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ پروردگار ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات، میں نے 2 خطبہ جمعہ میں اسلام ایک نعمت کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، جس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اسلام کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھا لیں اور اللہ رب العالمین کے اس خصوصی کرم کے لیے محبت اور نفرت کے تمام پیمانے اللہ رب العالمین کے لیے کر لیں۔ اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے، اور اگر کسی سے بھی نفرت کریں تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ قرآن کریم میں نقل ہوا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس نعمت کے لیے اس نے چنا ہے، اور اس نعمت کے لیے چننے کی وجہ سے سب کچھ میرا اسی کا ہے۔ یہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کر لیں، اور جو یہ نعمت ہے بالخصوص اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اسلام کے تئیں احساس بیداری کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے نسلیں پیچھے جا رہی ہیں، اسلام کے تئیں بیداری کا جذبہ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ گویا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے اندر وہ تڑپ منتقل نہیں کر پا رہے ہیں جو تڑپ ان کے اندر ہے، لہٰذا اولاد کی تربیت اور اسلام کے لیے انہیں مضبوط کرنے پر خصوصی توجہ دیجیے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 1 بیٹی کی پرورش کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں پر دھیان دینا زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص ان کی تربیت کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے، انہیں اسلام کی عظمت اور نعمت کا احساس دلانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس سمت ہمیں پوری طرح سے توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ شعبان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ایک طرف جو ہمیں اپنانا ہے۔ شعبان کے مہینے میں کچھ بدعتیں ہیں، کچھ کوتاہیاں، غلطیاں ہیں جو امت کے افراد نے اسلام کے صاف شفاف چہرے پر کالک کی طرح مل دیا ہے، اسے ہمیں دور رہنا ہے۔
شعبان کے مہینے کے تعلق سے کئی ایک روایتیں ہیں، میں ان ساری روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 روایت ہے۔ ان روایتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو 2 بات نظر آتی ہے، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ میں نے کسی مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ یہاں تک کہ وہ ایک دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، ایسا سمجھ لیجئے کہ پورے مہینے کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو اس مہینے میں ثابت ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ امت کو جو کرنا ہے وہ کرنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عمل میں لا کر کے کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے۔ یہی واحد عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ اس مہینے میں لوگ اس مہینے کی حالت کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو پہلے حرمت کا مہینہ گزرا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق پہلے حرمت والا مہینہ گزرا، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس وجہ سے، اس حالت کی وجہ سے لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ اور ایک بات آپ نے اور بتائی کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ کب؟ پتہ نہیں، پورے ایک مہینے میں کب اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں۔ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جائے تو میں ایسی صورت اور ایسی حالت میں روزے سے ہوں، جب میرا نامہ اعمال پروردگار کے پاس رکھا جائے تو بتایا جائے کہ یہ فلاں بندہ کا نامہ اعمال ہے اور وہ اس وقت خالص تیرے لیے پروردگار روزہ رکھے ہوئے ہے۔ تو گویا کہ ان سے کئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی۔ ایک یہ کہ روزہ اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے، اور اللہ رب العالمین انتہائی پسند کرتا ہے۔ ان اعمال میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اس مہینے کو غفلت میں نہ گزار کر کے اللہ رب العالمین کی یاد میں روزہ رکھ کر کے گزارتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر عمل ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل شریعت اسلامیہ میں صحیح روایتوں کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جو 15ویں تاریخ کے بارے میں ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین سوائے دو لوگوں کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کسی طرح کی کوئی عبادت، کوئی خصوصی کام، کوئی خصوصی عمل کرنے کی بات نہیں کہی ہے، صرف یہ بات بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو سوائے 2 قسم کے لوگوں کے بخش دیتا ہے، اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ مشرک اور کینہ رکھنے والا۔ 2 لوگ ایسے ہیں جب اللہ رب العالمین خصوصی طور پر بخشنے کے لیے آتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو بخشنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ خاص 2 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس دن، عظیم دن بھی محروم رکھتا ہے۔ کون؟ مشرک اور کینہ رکھنے والا۔ کینہ رکھنے والے کے بارے میں تھوڑا سا پہلے جان لیجئے، مشرک کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا۔ کینہ رکھنے والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی کے خلاف کسی طرح کی نفرت پالنا۔
کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے دل میں کوئی گوشہ رکھنا۔ ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت اشرف المخلوقات اور بحیثیت امت محمد اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اونچا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور اس رسول کے امتی ہیں جس نے کہا کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ تو مال جو انسان کو انتہائی عزیز ہے، اپنا آرام جو انتہائی عزیز ہے، اسے دینے کی صلاحیت اور طاقت اور قوت رکھیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یعنی آپ کا دل اتنا پاک اور صاف ہو کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کے مال کی انتہائی ضرورت ہے۔ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال جنم نہ لے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اسے آگے بڑھایا تو کل کے دن یہ میرے سر پر بیٹھ جائے گا، اس آدمی نے مجھے کبھی گالی دی تھی، میں اسے کیسے مال دے سکتا ہوں، یہ آدمی میرے خلاف فلاں عمل کرتا ہے، کیسے دے سکتا ہوں۔ آپ کا دل اتنا پاک اور صاف ہو کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے کہ آج آپ کے وقت کی ضرورت ہے تو وقت دینے کے لیے بندہ تیار ہو جائے، مال کی ضرورت ہے مال دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور کم سے کم کچھ نہیں دے سکتا ہے تو مسکرا کر کے کسی سے بات تو کر سکتا ہے، اس کی بات تو سن سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان اس صفت کی کتنی بڑی قلت آ گئی ہے، جس سے ملیے اس کے چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے تو اس کے اندر لگے ہوئے سونے کو جھاڑ لیں گے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ مسکرا کر کے ملنا صدقہ بھی ہے، لہٰذا کسی کے تئیں دل میں کسی طرح کی نفرت، بغض، کینہ اور کسی طرح سے اسے نیچا دکھانے کی صفت نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو اللہ رب العالمین اس خاص رات کو بھی نہیں بخشے گا، اور اللہ رب العالمین مشرک کو بھی نہیں بخشتا۔ اور جتنے لوگ اس رات کو خصوصی عبادت کرتے ہیں وہ بدعات کے ساتھ ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہیں، اور اللہ رب العالمین مشرک کے علاوہ سب کو بخشتا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ رات کو آرام سے صحیح طریقے سے نیت کر کے بھرپور نیند لیجئے اور اللہ رب العالمین کی بخشش کا انعام لے لیجئے، اور پوری رات عبادت کیجئے، جاگیے، وقت برباد کیجئے، اور مشرک ہو کر کے اس درجے سے بھی خارج ہو جائیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے مشرک کیسے ہوئے؟ اللہ رب العالمین کے صفت میں، اس کے کام میں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک عمل اور ایک صفت ہے قانون سازی۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، سوائے اسلامی اصول میں اجتہاد کر کے، قیاس کر کے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ قانون عبادات کے معاملے میں قانون بنانے کا حق کسے ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے، اور دنیا میں کسی آدمی نے عبادت میں قانون بنایا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے اس صفت میں شریک کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اب ایک آدمی نے 6 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فلاں صاحب نے کہا ہے، تو فلاں صاحب شریعت اسلامیہ میں اللہ کے برابر ہوئے نہیں ہوئے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو قانون سازی کا حق نہیں ہے، حکم صرف چلے گا اللہ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ اپنے من سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قانون بنا دیں اور اسلام میں کسی قانون کو آگے بڑھا دیں۔ سورہ تحریم ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا نمونے کے طور پر آج بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ عبادتیں رات رات بھر جاگ کر کے کرتے ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ کسی کے کہنے پر کرتے ہیں، شریعت اور قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، رسول نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تو آپ کسی نہ کسی کے کہنے پر کرتے ہیں، عبادت جان کر کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے قانون سازی کے صفت میں کسی کو شریک کر دیا، اور جب قانون سازی کی صفت میں کسی کو شریک کر دیا تو ایسا بندہ شرک کے دائرے میں آیا اور مشرک ہو گیا۔ پوری رات عبادت کی،
पूरी पूरी रात जागा, पूरी पूरी रात हज़ार हज़ार नमाजें पढ़ी, और फरिश्तों में हमें अमाल में लिख दिया ये बंदा मुशरिक है। हम मायल बकरम हैं, कोई सायल है ही नहीं। परवरदिगार का हुक्म ख़ास आया, सबको माफ़ कर दीजिए सवाए मुशरिक के, इबादतें करने वाले बेचारे शिरक का शिकार हैं। नींद भी गई, आराम भी गया, और हाथ भी कुछ नहीं आया। इसी तरीके के हाल हैं कब्रिस्तान जाने का, चिरागा करने का। इसका कोई सबूत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मौजूद नहीं है, और यहाँ तक कि कोई रिवायत साबित नहीं है। सही मुस्लिम की जिस रिवायत का जिक्र किया जाता है उसमें शाबान का जिक्र बिल्कुल नहीं है, और ना किसी रिवायत से ये पता चलता है कि ऐसा शाबान की रात में हुआ। एक रिवायत है लेकिन वो ज़ईफ़ है, और अगर मान भी ले एक मिनट के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान गए थे, तो उस पूरी रिवायत को जो सही मुस्लिम में मौजूद है गौर से पढ़िए और हैरान रह जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हो सकता 2-3 मिनट ज़ायद हो जाए बात, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, बात को मुकम्मल करना ज़रूरी है। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक चादर ओढ़े हुए थे और जूता लिए हुए थे। जूते को सिरहाने रख दिया और चादर का हिस्सा बिछा करके सो गए। बहुत देर तक सोए रहे, आपको एहसास हुआ कि मैं सो गई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से उठे और चले गए। मैंने महसूस किया कि हो सकता है किसी और बीवी के पास चले गए हो। मैं पीछे पीछे गई, आपको देखा कि आप बकी कब्रिस्तान गए। मैं भी पीछे पीछे बकी कब्रिस्तान तक चली गई, कुछ देर वहाँ दुआ किया, फिर आप पलटे। तो जब आप पलटे तो मैं भी पलटी। आप तेज़ तेज़ चलने लगे, मैं भी तेज़ तेज़ चलने लगी। दौड़ने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए, मैं भी दौड़ने लगी। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आकर के बिस्तर पर लेट गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा, आयशा तुम्हारी सांसें क्यों ऊपर उठ रही हैं, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं कुछ तो हुआ। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं ऐसे ऐसे आपके पीछे गई थी। तो कहा क्या तुम्हें लगता है अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपने बताया कि जिब्रील मेरे पास आए और मुझे चुपके से बाहर से आवाज़ दी, तुमसे आवाज़ को छुपाते हुए। कमरे में वो इसलिए नहीं आ सकते थे कि तुमने इजाफी कपड़े उतार रखे थे। तो मैंने ये महसूस किया कि तुम सो रही हो, तुम्हारी नींद ख़राब ना हो, इसलिए मैं चुपके से निकल करके बाहर चला गया। जिब्रील ने मुझे बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आप बकी कब्रिस्तान में जाइए और वहाँ के मरे हुए मुर्दे लोगों के लिए जो इंतकाल कर गए हैं, जिनकी कब्रें हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। वही दुआए मग़फ़िरत करने गया था और मैं दुआए मग़फ़िरत करके लौट आया। ये पूरी रिवायत का खुलासा है सही मुस्लिम का। अब इस रिवायत को गौर से देखिए और उम्मत के अमाल देखिए। अगर मान भी लीजिए कि 15 शाबान की रिवायत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो कैसे रसूल थे जो मैदान में खड़े होकर के बड़े एजाज़ से कहा था कि आज के दिन मैंने दीन को तुम लोगों के ऊपर पहुंचा दिया है और तुम लोग गवाह रहो कि मैंने दीन को पहुंचा दिया है। और 1.25 लाख सहाबी खड़े होकर के बोले थे हाँ अल्लाह के रसूल पहुंचा दिया है, मैं गवाह हूँ। कौन सा दीन पहुंचाया था? यह रात में जाने वाला तो दीन है नहीं उसमें। अगर आप 15वीं रात को भी गए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, कैसे गए? बगल में आपकी जौजा सोई हुई हैं, उनको एहसास कर ले रहे हैं कि वो सो रही हैं, उठेंगी नहीं, तब गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गए भी कब्रिस्तान तो कैसे गए? मदीना के तमाम सहाबा सो रहे हैं। आपके घर में हज़रत आयशा को छोड़ करके 8 और अजवाज हैं, वो घर में आराम से सो रही, किसी को खबर नहीं है। आपकी बेटी और आपके दामाद भी सो रहे हैं। आपके सबसे यारे गार अबू बकर भी सो रहे हैं, उमर भी सो रहे हैं, अब्बास भी सो रहे हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी सो रहे हैं, पूरा मदीना सो रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जिब्रील की आवाज़ पर कब्रिस्तान जाते हैं। अब आप जब इस रिवायत से इस्तदलाल करते हैं कि कब्रिस्तान जाना चाहिए, तो ये इस्तदलाल क्यों भूल जाते हैं? फिर सहाबा क्यों नहीं गए? और अगर जाना शरीयत का हुक्म है तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के क्यों नहीं गए? और अगर लेकर के नहीं गए तो गोया कि ये तमाम पस मंजर बताता है कि उस दिन
یا جس دن بھی آپ گئے یہ خاص تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا تھا، نہیں تو آپ مسجد میں اعلان کرتے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے اور سب کو لے کر کے قبرستان جاتے۔ لہٰذا ان تمام بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تمام بدعتیں اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قانون سازی کی صفت کو چیلنج کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین شرک کرنے والی قوموں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا ہے، انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو عاد و سمود کو جا کر کے دیکھ لو، اور اگر دیکھنا ہو تو یہودیوں کی در در بھٹکتی ہوئی تاریخ کو دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، اسلام پر اور دین پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو دین سے دور ہیں انہیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ملت کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے اور توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے پروردگار کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں اسلام کے لیے کامل بنا سکیں اور انہیں ملت کا بار سنبھالنے کے لائق بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعتوں سے دور رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رسول کی سیرت کو کما حقہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔